جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق میں دیکھا تھا ایک تو حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اس کا مختصر سے ترجمہ اور کچھ باتیں اس حوالے سے کی تھیں، اور جملہ اسمیہ تک کی باتیں کچھ ہم نے کی تھیں، اور اس کے متعلق پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی جملہ اسمیہ کے بحث میں جو آتی ہے۔ آج ہم جملہ اسمیہ سے متعلق حدیث نمبر 2 ہے، لیکن اس طرح یہ 3 نمبر ہے اگر اوورال دیکھا جائے تو 3 سے لے کے کوشش کریں گے 12 تک کی احادیث کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسم کی اقسام معرفہ اور نکرہ اور ان کا ترجمہ کرنا، معرفہ نکرہ کا مرکب مفید کسے، یہ اگرچہ ہم دیکھ چکے ہیں جملے کی اقسام جس کے بارے میں، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہم کریں گے، اور پھر جملہ خبریہ کی مختصر سی باتیں اور اس کی جو اقسام ہے جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو دیکھیں گے، اور بطور خاص جملہ اسمیہ خبریہ کی ترکیب اور ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ جی سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا تھا وہ میں نے یہ لگایا تھا کہ یہ جو عبارت ہے یہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے، تو پڑھ کے آئے ہیں جی؟ ہاں جی جی ثاقب بھائی، جی غلام مصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں پڑھی ہے۔ جی پڑھی ہے جی۔ اچھا حزب الرحمان صاحب، شاہ ولی صاحب، شاہ ولی خان صاحب، جی استاد جی پڑھیے سر۔ اچھا اور حزب الرحمان صاحب آپ نے پڑھی ہے؟ اچھا چلیں تو اس کو تھوڑا سا سنائیں گے پھر مجھے؟ ہاں جی جی پڑھیے۔ ہاں جی سنائیں، پھر ساتھی سنا دیں۔ ہاں جی میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة علی رسولہ محمد کما سید امیرا، البشر یہ لفظ کیا ہوگا؟ کما امر، جیسا کہ حکم دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ والصلاة علی رسولہ محمد سید البشر، متصفت، یہ لفظ کیا آئے گا؟ متصفت، عین بالنظر، جی۔ واذان بخبر، اذن، یہ لفظ کیا ہے؟ واذن بخبر۔ جی اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذن تو ایسے کان کو کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل وہی ہے بات، عین کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھوں کو۔ جی بالکل، آگے بڑھیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ جی الجملة الأولى بيان للشرط النية، بیان لشرط النیت، بيان لشرط النية، جی والثانية لتبين یہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ واضح نہیں ہو رہا میرے خیال میں۔ جی اور کوئی بتانا چاہیں گے؟ لتعيين۔ ہاں جی بالکل، لتعیینی، ٹھیک ہے، لتعیینی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نا اس کی پی ڈی ایف اور کوئی دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ چونکہ مکتبۃ البشریٰ، ویسے تو اگر ہم یعنی ہارڈ کاپی ہمارے پاس ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سافٹ کاپی میں نا اس کی جو وہ لکھائی ہے نا وہ مدھم ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں اٹھتی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کے پاس سافٹ کاپی مل جائے مجھے کوئی اور مکتبے کی تو وہ ذرا واضح ہو جائے گی، یعنی کہ ایک تو الفاظ ذرا اٹھ کے آئیں گے۔ جی
تو لتعیینی جزائی ذالک الشرط، پڑھے ذرا. لتعیین جزاء ذلك لشرط، جزاء جزائی، لشرط. یہ دیکھیں لتعیینی، لام کی وجہ سے تعیینی مجرور ہے، اور جزائی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور ذالک الشرطی یہ بھی مضاف الیہ ہے، یعنی ذالک الشرطی آپس میں تو مضاف الیہ نہیں ہے، لیکن دونوں مل کے جزائی کا مضاف الیہ ہے. جی آگے بڑھیں. آگے کوئی اور وهذا پڑھیں. الحديث. جی آگے اور غلام مصطفیٰ صاحب آپ پڑھیں. جی استاد. بسم اللہ الرحمن. وهذا الحديث اصل عظیم من اصول الدین. من اصول الدین، کیا لفظ ہے یہ؟ من اصول الدین. آپ تو ایسے عبارت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے کافی ساری عربی عبارتیں پڑھ رکھی ہیں. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ہاں جی. وقال ابن مہدی وغیرہ. جی اس کا کیا مطلب ہوگا ينبغي، وقال ابن مہدی وغیرہ؟ یہ ابن مہدی وغیرہ فرماتے ہیں یا کہتے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ينبغي لمن صنف كتابا ان يبدأ بهذا الحديث. ہاں دیکھیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ نصب پڑھا جاتا ہے، مضارع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ نصب. ان یبدأ، ان يبدأ بهذا الحديث كما فعله البخاري وغيره تنبیہ لطالب العلم جی ایک على منٹ ایک منٹ، جی تصحیح. دوبارہ پڑھیں. کتابا ان یبدأ بهذا الحدیث، اس کے بعد كما فعله البخاری وغیرہ. جی البخاری وغیرہ. وغیرہ، یہ لفظ کیا وغیرہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وغیرہ. اسی طرح وقال ابن مہدی کے بعد کیا پڑھیں گے؟ وغیرہ. وغیرہ. یہ فائل ہیں دونوں مل کے نا. تو جیسے کہ امام بخاری اردو رحمۃ اللہ میں علیہ نے کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں ابن مہدی کہ ہر مصنف کو چاہیے کہ اپنی کتاب کا آغاز کس سے کرے؟ اسی حدیث سے کرے. تنبیہن، آگے بڑھیں. تنبیہ لطالب العلم على تصحیح النیت. ماشاء اللہ. آگے بڑھیں جی حزب الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہجرته الى اللہ ورسولہ جواب للشرط للشرط، للشرط جی للشرط ومعنى الجملة جی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. جی. آگے فليس ثاقب بھائی، الشرط ثاقب بھائی آپ پڑھیں ذرا. فلیس الشرط عین الجزائی، عین الجزائی، عین الجزائی سوری لأنہما. سوری سوری سوری، فلیس الشرط عین الجزا، ٹھیک پڑھا آپ نے، عین الجزا. جی فلیس الشرط عین الجزائی جی لأنہما جی. وإن اتحدا ہاں یہ اصل لفظ. میں لفظ ہے ان اتحد، ان علیحدہ ہے، اتحدا علیحدہ ہے، لیکن جب ہم جی اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وإن اتحدا، وَإِنِ وإن اتَّحَدَا. اتحدا. جی جی وَإِنِ وإن اتحدا. اتَّحَدَا. جی جی وإن اتحدا لفظا لیکن ہما، یہ لفظ ہے لاکنہم، لیکن جی پورا پڑھیں. لیکنہما، لیکنہما اختلفا تلفا، معن. یہ ماضی کا صیغہ ہے، اختلفا کا یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس جی میں تنوین نہیں پڑھیں گے. لاکنہم اختلفا معنا. لیکنہما اختلفا معنا جی وہوا کاف کافن، لتغیر. یہ لفظ کیا ہے؟ کافن. آپ نے قرآن پاک میں الیس اللہ بکافن عبدا. جی ٹھیک ہے. جی وہوا کافن لتغیر الجزائی. لتغایر، یہ باب تفاعل آپ نے پڑھا ہوگا، یہ باب تفاعل ہے. لتغایر، لتغیر الجزائی جی والشرطی جی. والمبتدا والمبتدائی، والمبتدائی، جی حمزہ اوپر انہوں نے دیا والمبتدائی ہاں والخبری. جی جی. ویسے مبتدا کا حمزہ عام طور پہ اوپر ہی لکھتے ہیں لیکن بہرحال یہاں
یا نیچے بھی لکھ دینا چاہیے جب یہ زیر ہو تو کوئی حرج نہیں، تو یہ زیر ہی پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نا یہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ سے آگے نا جواب للشرط، اس کا مطلب میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا شرط اور جزا کی، تو عام طور پر شرط کے الفاظ جزا سے مختلف ہوتے ہیں۔ شرط کا مفہوم جب ہم اگر آپ یہ کام کرو گے تو میں کہوں گا یہ کام کرو گے، بلکہ اس کے بدلے میں یعنی جواب شرط جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یعنی جواب شرط مختلف ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو شرط اور جزا میں کوئی مغایرت نہیں ہے، تغایر نہیں ہے، یعنی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ایسا تو پھر نہیں ہوتا عام جملوں میں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ شرط کا جواب ہے، یہ جو جملہ ہے فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، لیکن جملے کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ قصدا و نیتا، کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف قصدن ہو، نیت ہو، نیت اس کی یہی ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ یعنی آگے فرمایا کہ فلیس الشرط عین الجزا، کہ دیکھیں لفظوں میں اگرچہ متحد ہیں، وَإِنِ اتَّحَدَا لفظاً، لفظ دونوں کے متفق ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن معنوی طور پہ دونوں کا فرق ہے۔ پہلے جو جملہ ہے شرط کے اندر، اس میں قصد اور نیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے ہجرت کی، یعنی قصد اور نیت کرتے ہوئے ارادتاً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ اور آگے جو جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہجرت کا بدلہ دیں گے، اجر دیں گے۔ تو اس لیے لفظی طور پہ اگرچہ لفظوں کا اتحاد نظر آ رہا ہے، لیکن معنوی طور پہ بہرحال اختلاف ہے۔ خیر میرا مقصد یہاں آپ کو تشریح بتانا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تشریح آ جائے گی اپنے وقت پہ۔ فی الحال آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے عبارت پڑھی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اب آگے بھی اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ جی طیبہ آپ بھی پڑھ لیں کچھ، تاکہ آپ یہ بسم اللہ سے پڑھیں۔ ہاں جی ہاں، میرے خیال میں شاید ان کا مائک کا ایشو ہے یا کوئی وجہ ہے، بہرحال تو آپ نے یہ عبارت پڑھی تو کچھ چیزیں آپ کو عبارت کچھ سمجھ آئی ہوگی، اعراب کے یہاں کیا لگ رہا ہے، یہاں کیوں ایسا ہے، کچھ چیزیں نہیں آئی ہوں گی، تو آہستہ آہستہ میرا مقصد ہے کہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ استاد جی والصلاۃ علی رسولہ محمد سید البشری ہوئے گا یا سید البشری ہوئے گا؟ یہ سید البشری ہوگا۔ کیوں ہوگا بلا؟ کیونکہ وہ محمد کی صفت کے طور پر آ رہا ہے۔ جی محمد کے چلیں کہہ لیں صفت کے، بالکل صفت آپ بیان کر سکتے ہیں، صفت کے طور پہ آ رہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی بس ایک منٹ میں ذرا دوبارہ اس کو اپنی اس پہ، جی گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں الباب الاول فی جب، اس کا ترجمہ تو کریں ذرا، کوئی بھی ترجمہ کر دیں۔ جی الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ، کریں ترجمہ۔ جی استاد جی بسم اللہ الرحمن باب الاول، الباب الاول پہلا باب، فی جوامع الکلم کلمی، جی فی جوامع الکلمی جامع کلمات کے، و منابع الحکم جامع اور کلمات حکمت کے، جی آگے ہاں اور حکمت کے سرچشمے جی اور اچھی باتوں کے بارے میں یا جی کے بارے میں ہے۔ تو الباب الاول جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یہ سارا حصہ فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو پہلا باب جامع کلمات،
حکمت کے چشمے اور اچھی نصیحتوں کے یا نصیحتوں کے بارے میں ہے، یعنی ان احادیث کے بارے میں ہے جو جامع کلمات پر مشتمل ہے اور اس میں دانائی کی باتیں ہیں اور اچھی اچھی نصیحتیں ہیں. ایسی احادیث پہلے باب میں بیان ہوگی. میں یہاں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جوامع الکلم کا جو لفظ ہے اس میں ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ جامع کلمات. تو یہ ترجمہ تو مضاف الیہ والا نہیں ہے. جوامع الکلم کی ترکیب مضاف الیہ والی ہے، لیکن یہ مضاف الیہ نہیں ہے. ترجمہ موصول کلمات کی جامعیت اس میں اگر لازمی ہم نے کہا کہ کی ورڈ ڈالنا ہے تو کلمات کی جامعیت سے ہو تو سکتا ہے. چلے آپ نے ایسا کرنا ہے، میں آج بات بھی سمجھاتا ہوں، لیکن ایک کام آپ ہوم ورک کے طور پہ ابھی نوٹ کر لیں. یہ جو اس سے پہلے خطبے کا پیج ہے، ایک ہی پیج ہے، اس سے پہلے یہ دو ہیں، دو پیج ہے. جی دو پیج ہیں. تو وہ آپ نے دونوں پیجز کا حاشیہ، خطبہ اور اس سے اگلا صفحہ، اس سب کا حاشیہ جو ہے آپ نے ریڈنگ کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے جی، کر لیں گے جی اب جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں وہ ریڈنگ سنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر بھی لیں گے. خیر بات یہ ہے جی، جوامع الکلم میں جوامع جو ہے یہ لفظ صفت ہے اور الکلم جو ہے یہ موصوف ہے. اہل عرب کبھی اپنے الفاظ کو خوبصورتی میں ڈھالنے کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. صفت کو ایسا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال ہے خوبصورت چہرہ. یہ اس کی ترکیب اگر دیکھیں تو خوبصورت کیا ہے جی؟ جمیل صفت. خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے. یہ صفت نہیں ہوتا لفظ. لفظ کیا ہے؟ صفت. کیونکہ وصف یصف صفتن یہ مصدر ہے صفت. خیر تو چہرہ یہ موصوف ہے، لیکن اہل عرب اس کے لیے جو لفظ فریز بولتے ہیں وہ ہے حسن الوجہ. کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ حسن الوجہ. حسن الوجہ ہی دیکھیں، حسن جو کہ صفت تھی وہ مضاف بنا دی موصوف کی طرف. تو یہ تراکیب ہوتی ہیں. تو ایسا یعنی ممکن ہے کہ صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیں. تو ایک مجھے کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا لیول تو بہت ابتدائی ہے، یہ تو آپ ساتھ بلاغت کی باتیں ابھی سے، تو میں نے کہا اسی لیے میں نے بتا دی ہیں، میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو جب کوئی باتیں آپ کے لیول کی نہیں ہوتی تو ٹیچر کا حق ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر دے. تو یہ چیز میں نے خود اس لیے بتا دی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہمیں چونکہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ، تو میں نے ترجمہ ہم نے موصوف صفت والا کیا ہے، اور ہے ترکیب مضاف الیہ کی. ترکیب کرتے ہوئے مضاف الیہ کہیں گے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم موصوف صفت کا خیال کریں گے. ہاں جی آگے ترجمہ کریں جی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کوئی اور بڑھیں، پہلے جنہوں نے کیا وہ اس سے کوئی اور ہوں جی، جلدی سے کریں جی تاکہ پھر ہم آگے اپنے سبق کی طرف موو کریں. بسم اللہ الرحمن. ہاں جی کریں. حزب الرحمان صاحب آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں. جی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً کسی شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. جی اچھا ہم نا یہ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے گزارش کروں. اب جب ہم چونکہ شروع کر رہے ہیں تو ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کا خیال رکھنا ہے. ہم فی الحال لفظی ترجمہ کے پابند ہوں گے تاکہ آپ کو ترجمہ کی مہارت ہو.
تو انما کا آپ ترجمہ آپ نے کیا ہی نہیں. تو اعمال کا انحصار یا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. جی آگے. اچھا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور صرف وہی ہوگا کسی شخص کے لیے جس نہیں، کی یہ وہ صرف کا نیت تعلق ماں کے ساتھ، اور آدمی کے لیے صرف وہی ہے. آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے جس کی اس نے نیت کی ہو. جی جی، بس آپ یہیں تک کریں. آگے بڑھیں جی ثاقب بھائی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن سو جس نے ہجرت ہاں، کی فا کا اللہ. مطلب پس کر لیں یا سو کر لیں. سو جی. من کا من کیا من ترجمہ کریں گے؟ وہ شخص. جس وہ شخص جو جس نے، سو وہ شخص، کانت حرف ناقصہ ہے، ہجرتہ جس نے ہجرت کی، نہ 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 الی اللہ. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں. میں ذرا لفظی ترجمہ کرتا ہوں. بس وہ شخص کہ ہو جس کی ہجرت، کہ ہو جی ٹھیک ہے. جس کی جس ہجرت. کی، بس وہ شخص کے ہو جس کی ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ پس اس کی ہجرت ہے الی اللہ، اللہ کے لیے، ورسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نہیں، اس کا درجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. بس اس کی ہجرت اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. رسول کے لیے. جی بس ماشاءاللہ، اس اچھا ترجمہ کیا ہے. آگے بڑھیں جی. کوئی اور کریں؟ غلام یعنی جنہوں نے نہیں کیا اب تک، پارٹیسپیٹ نہیں لیا، وہ ترجمہ کریں. ومن کانت، جی اور او، ہجرتہ جس کی ہجرت، ہاں، اور الی وہ دنیا، شخص، من کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں، اور وہ شخص اور کہ جس کی ہجرت یا جس کہ ہو جس کی ہجرت. کانت کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہو. جی ہو جس کی ہجرت، الی دنیا، دنیا کی طرف، یصیبھا یہ اس کو پہنچتی ہے. نہیں 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 نہیں. یصیبھا، یہ یصیب فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے کہ وہ اس کو پا لے. ہاں ضمیر دنیا کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہوا یصیب میں ہوا ہے نا جو من کی طرف لوٹ رہا ہے، کہ اور وہ شخص کہ ہو جس کی ہجرت دنیا کی طرف، کہ وہ دنیا کو پا لے. کون پا لے؟ جس کی ہجرت ہے. ٹھیک ہے. یصیبھا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ وہ دنیا کو پا لے وہ دنیا کو یا پائے. حاصل کر لے. جی. او امرأۃ یتزوجها، امرأتن، او امرأۃ یتزوجها، یتزوجها، یتزوجها. جی اور یہ عورت جس سے وہ ہاں، یا شادی کر کسی، لیں. دیکھیں اس کا تعلق ہجرت ہو کا تعلق، یہ سارے جملے کا تعلق الہ سمیت جس طرح دنیا کے ساتھ ہے، اس طرح امرا کے ساتھ بھی. اور وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ اس کو پالے، یا عورت، یا کسی عورت کی طرف ہو، یا اور کسی عورت کی طرف. ہاں اور نہیں، یا کسی عورت کی طرف ہو، یا تزوجھا کہ اس سے شادی کر لے، نکاح کر لے. تو پھر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جی بس اس کی ہجرت ہو، یعنی پھر آگے اس کی طرف، زمین کی طرف اشارہ، الی ما ہاجر الیہ جس کی طرف وہ ہجرت کرے. جی بالکل. تو اس کی ہجرت ہے اسی کی طرف جس کی طرف اس نے کی. فہجرتہ، پس اس کی ہجرت ہے الی ما ہاجر الیہ، اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو یہ ہاجرہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ماضی کا فعل. مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ہے، اور باب کون سا ہے؟ باب مفاعلہ. ہاں جی. اچھا آگے الدین و النصیحہ، یہ میں نے بتا دیا تھا. الدین مبتدا ہے اور النصیحہ خبر ہے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس میں یعنی دونوں ہی معرفہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ الدین و النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اور یہ سراسر یا مکمل، یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں الف لام کا. کس کا ترجمہ کر رہے ہیں جی؟ جیسے الحمدللہ میں، النصیحہ
فاتحہ کا جو الف لام ہے اس کا ترجمہ ہے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل. تو الحمدللہ میں جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں، تو تمام تعریفیں جو ہے اس میں تمام کا جو مفہوم ہے یہ ہم الف لام سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. آج کی جو ہم پہلی بات کریں گے وہ یہ کہ اسم کی اقسام معرفہ اور نکرہ. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے معرفہ کیا ہوتا ہے. معرفہ کوئی بھی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص. یہاں مراد ہے متعین. میں ان کا نام نہیں کہہ رہا، یعنی خاص چیز، خاص جگہ، خاص شخص کا نام نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر نام کہوں گا تو وہ معرفہ کی ایک قسم بن جائے گی جس کو ہم علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم علم. جی جی بالکل. تو صرف خاص چیز ہو، مطلب خاص چیز کیا ہو سکتی ہے جی؟ مثال کے طور پر آپ الکتاب، اب کتاب کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں تو یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان یہ خاص کتاب مراد ہے، تبھی تو وہ الف لام لگا رہے ہیں. اور اسی طرح خاص شخص مثلا الرجل، تو یہاں الف لام لگانے سے خاص آدمی مراد ہے. اور خاص جگہ کی اگر ہم بات کریں تو مثال کے طور پر المسجد، یہ خاص مسجد مراد ہوگی، یعنی کہ خاص جگہ ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں متعین ہو جاتی ہیں. اور متعین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متکلم اور مخاطب جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کے درمیان یہ متعین ہے. یہ مطلب نہیں کہ تھرڈ پرسن اس کے ذہن میں بھی متعین ہو. ممکن ہے کہ جو بات کرنے والے ان کو تو پتہ ہو لیکن تھرڈ پرسن کو نہ پتہ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ معرفہ ہی کہلائیں گے. اور اس کی جو پہلی قسم ہے وہ علم ہونا ہی ہے، کسی کا نام ہو. علم ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، کہ کسی خاص شخص کا نام یا چیز کا نام یا جگہ کا نام، تو وہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے. یہ معرفہ کی سب سے بڑی قسم اور سب سے زیادہ معرفہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ جب نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے تو وہ خاص الخاص ہو جاتی ہے. جیسے حامد، لاہور، اور اسی طرح آپ کیا نام ہے کوئی بھی چیز کا، مطلب قرآن. اب یہ مثالیں آپ کو واضح ہو رہی ہیں کہ یہ معرفہ ہے. اسی طرح الف لام جب شروع میں آ جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اسم ہوتا ہے. اسماء اشارہ جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کی طرف اشارہ کریں گے ھذا رجل، تو ظاہر ہے وہ آدمی متعین تو ہوگا، تبھی آپ ھذا کہہ رہے ہیں ھذا طالب. اور اسی طرح اسماء جو ضمائر ہیں مثلا ہوا وغیرہ، تو یہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی؟ کیونکہ ضمائر ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں اور وہ بھی متعین ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو بھی معرفہ کہتے ہیں. ایک اور چیز اسماء موصولہ. اسماء موصولہ جو ہیں جس کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں، یعنی کہ دو جملوں کو، دو لفظوں کو لنک کرنے کے لیے الفاظ. الذی، اللذانی، الذین، اس یہ مذکر کے لیے واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. اللتی، اللتانی، اللاتی، اور جی آگے اللاتی بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح الاتی، یہ لفظ بھی آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، اولات الاحمال. تو یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ اسماء موصولہ. جب یہ کسی کے ساتھ لنک ہوتے ہیں تو یہ بھی معرفہ کہلاتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ بھی بطور صفت کے بیان، وہ آدمی آیا جو، میرے پاس وہ آدمی آیا جو، تو جو کا مفہوم الذی سے ادا کر رہے ہیں تو وہ خاص ہوتا ہے. تو خیر چھٹی قسم یہ ہے کہ ہم حرف ندا کسی پہ جب داخل کریں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا کے بعد والا اسم بھی معرفہ ہوتا ہے. اور ساتویں قسم یہ ہے مضاف الی المعرفہ. کیا لفظ ہے؟ یعنی وہ لفظ تو نکرہ ہے لیکن کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا. جیسے میں کتاب حامد، اب کتاب تو نکرہ ہے لیکن میں کتاب کو نام کی طرف جو کہ معرفہ ہے مضاف کر رہا ہوں تو خاص ہو جائے گی کتاب بھی. یہ کتاب بھی معرفہ بن جائے گی حامد کی وجہ سے. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نکرہ، اس کے علاوہ ساری قسمیں نکرہ ہی ہوتی ہیں.
اس کی علامت عام طور پر آپ نے جو پڑھ رکھی ہے وہ تنوین ہے، کتابن، ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک کتاب، جی کوئی ایک کتاب یا ایک کتاب، یہ سارے مفہوم ہے کس چیز کے؟ نکرہ ہونے کے. اور جب جمع ہوتی ہے کتبن، تو پھر جمع میں نکرہ، یعنی نکرہ کے مفہوم میں کچھ کا، بعض کا یا چند، یہ الفاظ ہمیں نکرہ کی علامت کے طور پر ملتے ہیں. تو جب ہم ترجمہ کریں گے نکرہ کے الفاظ کا تو یہ الفاظ ہم ایڈ کیا کریں گے، اور معرفہ میں یہ چیزیں ہم ایڈ نہیں کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی یہ باتیں ہم ڈسکس کر چکے تھے. آج ہماری یعنی کچھ تاخیر بھی ہوئی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کلوز کر لوں. اور میں ایسا کروں گا کہ جو میں زاد و طالبین کی جو ریکارڈنگ میں نے کی ہیں دوسرے لائیو سیشن، ان میں کچھ پورا بھی کر پایا ہوں تو وہ میں شیئر کر دوں گا. مزید انشاءاللہ جو اس لائیو سیشن میں سبق نہیں ہو پائے گا تو وہ میں تو ایک ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا اس کی، اور دوسرا یہ کہ ہم مزید اگلے سیشن میں بھی کریں گے. خیر، مرکب مفید کی اگر بات کریں تو میں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے کلمہ پڑھا ہے جو کہ بامعنی لفظ ہوتا ہے. اب کلمہ کو اگر ایک لفظ ہے تو مفرد، اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب. اب مرکب میں آپ نے دیکھا کہ یا تو مفید ہے جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب غیر مفید بھی ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں جی؟ ناقص. مرکب ناقص بھی کہہ دیتے ہیں. مرکب مفید جملہ یعنی کسے کہیں گے کہ مخاطب کو متکلم کی بات سمجھ میں آ جائے، مخاطب کو پوری بات سمجھ آ گئی. جملہ خبریہ. اچھا پھر سوری، پھر جملہ کے اگر ہم بات کریں تو جملہ کی مزید پھر دو قسمیں ہیں جی. کیا کیا ہے جی؟ یہ بات خبری اور پہلے ہم انشائی. کر چکے ہیں جی. جملہ اسمیہ خبریہ نہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے جن میں سچ اور جھوٹ کا احتمال، یہ ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ایسے جملے جن میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو. لیکن میں اس کو یعنی جب ہم بات کرتے ہیں عام طور پر یہ جو جملے ہوتے ہیں اس کی مثالیں ذرا دیکھیں. مثال کے طور پر اگر ایک میں بولوں کہ ثاقب جالس، ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب ثاقب جالس میں یہ ثاقب کیا ہے؟ لفظ مبتدا، اور جالسن کیا ہے؟ خبر. ایک یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. اسی طرح میں اگر اسی کو فعل کے انداز میں کہوں جلس ثاقب، ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہے نہیں بیٹھے، ثاقب صاحب بیٹھے یعنی ماضی کے مفہوم میں. تو اب یہ جو جملہ ہے اس میں جلسہ کیا بن رہا ہے؟ فعل، اور ثاقب کیا بن رہا ہے؟ فاعل، جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. اور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اچھا اب ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جملہ خبریہ کا سٹرکچر یہی ہوتا ہے، یا تو مبتدا خبر پر مشتمل ہوتے ہیں یا فعل فاعل پر، اور کس جگہ پہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ جھوٹ کا بھی احتمال ان میں ہوتا ہے، یعنی یہ بات ہم شروع میں کر رہے ہیں. لیکن بعض جملے ہماری نظر میں ایسے آتے ہیں کہ ان میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، جھوٹ کی بات ہی نہیں ہوتی. یعنی کچھ تو وہ جملے جو یونیورسل ٹروتھ کہلاتے ہیں. اسی طرح بعض وہ جملے جو کسی مذہبی حوالے سے، مثلا ہم کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، یا یعنی یہ جملہ کسی لحاظ سے بھی غلط تو نہیں ہے،
جھوٹ کا بھی کوئی احتمال نہیں اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اس طرح السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو یہ بھی اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہی جھٹلایا جا سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ایسے تمام جملے، اب ان کو کیا کہیں، ان میں تو سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی، تو ہم کہیں گے بس ہم پھر ان جملوں میں صرف اتنا دیکھیں گے کہ یہ مبتدا خبر کی کیٹیگری میں سے ہیں یا فعل فاعل کی، ان میں سے اگر اس کیٹیگری میں سے کسی میں سے بھی ہوں گے تو ہم اس کو پھر جملہ خبریہ کا ہی نام دیں گے۔ تو ہم ترکیبی لحاظ سے یونیورسل ٹروتھ پر مشتمل جو جملے ہوں گے، یا پھر اس طرح کے جملے، یا جو کسی مذہبی لحاظ سے، وہ بھی بہرحال ہم ان جملوں کو کیا نام دیتے ہیں، جملہ خبریہ کا نام دیتے ہیں۔ خیر، جملہ خبریہ کی کافی بات ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں جملہ خبریہ کی اقسام، بلکہ ہو گئی اس میں جملہ خبریہ کی اگر وہ قسم جس میں پہلا جز اسم ہو، پہلا جز اسم ہو تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیا نام دیتے ہیں جی؟ اور اگر پہلا جز فعل ہو تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس میں ہماری جملہ خبریہ کی وضاحت بھی ہو گئی اور اس کی اقسام کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ استاد جی آپ نے ویسے بھی چھیڑا، تو اس میں یہ جو مسند الیہ اور محکم الیہ، یہ بھی سر تھوڑا سا پھر یہ فرق اس میں کیا ہے پھر؟ ہاں، یہ انشاءاللہ بات ویسے آ جائے گی۔ دیکھیں، اگر ہم بات کریں نا مسند الیہ کی اور مسند کی، تو اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ مسند الیہ جو ہے نا مبتدا ہو، بلکہ مسند الیہ جو ہے وہ فاعل بھی بنتا ہے۔ بس مسند الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کی طرف کوئی نسبت کی گئی ہو، چاہے وہ فعل کی شکل میں نسبت کی گئی ہو یا کسی اسم کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو۔ اب یہاں ثاقب جالس میں جالس کا لفظ اسم ہے، بیٹھنے کی ہی نسبت کی گئی ہے ثاقب کی طرف، لیکن اسم کے لفظ کے ساتھ، تو یہ خبر کا درجہ رکھے گی، اور ثاقب مسند الیہ پھر بھی بنے گا۔ اور جالس ثاقب میں نسبت کی گئی ہے لیکن فعل کی شکل میں، تو یہ اب بھی اگرچہ ترکیب میں ہم اس کو فاعل کہیں گے لیکن حقیقت میں یہ بہرحال مسند الیہ ہے۔ تو مسند الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہم کوئی نسبت کرتے ہیں، اور وہ نسبت بھی تام ہو، یہ شرط ہے۔ مسند الیہ میں نسبت تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو اس کی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ اگر میں اتنا کہوں کہ زید کا نام میں اب کم ہی لیتا ہوں، لیکن چلے آپ آ گیا، زید کا غلام، اب اس میں نسبت تام نہیں ہے، زید کی طرف یعنی غلام کی نسبت ہے لیکن یہ تام نہیں ہے، جب تک آپ، تام کا مطلب کہ اس سے آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی پوری۔ تو خیر، مسند الیہ یہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں جالسن کی نسبت کی ہے، یہاں جلسہ کی نسبت کی ہے، تو اس کو ہم مسند کا نام دیتے ہیں۔ تو مسند جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ جو ہے وہ صرف اسم ہوتا ہے، وہ چاہے فاعل بن کر مسند الیہ بنے یا پھر مبتدا بن کر مسند الیہ بنے۔ تو سوال آپ نے جو پوچھا ہے یہ وہی جواب ہے یا کچھ اور پوچھا آپ نے؟ جی شکریہ سر، شکریہ۔ اچھا، چلیں میں آگے بڑھتا ہوں جی۔ احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ ہے، میں جلدی سے آج ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کی دیکھیں، جملہ اسمیہ خبریہ کی ترکیب تو بالکل واضح ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، جی الدعاء کیا ہے؟ مبتدا۔ مخ العبادہ کیا ہے؟ خبر۔ تو مبتدا خبر کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہے اور ہیں وغیرہ کے الفاظ اس کے مفہوم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ کریں جی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بالکل، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کی تو تشریحات ہے، وہ تو آپ خود دیکھ لیا کریں، میں صرف یہاں ترکیبی حوالے سے اور کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا۔ الدعاء مبتدا ہے، مخ العبادہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہے، مبتدا خبر مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ جو 4 اور 5 نمبر تمہاری یعنی احادیث ہیں، المجالس بالامانہ، اس کی موٹی موٹی ترکیب تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ المجالس مبتدا ہے، بالامانہ یہ سارا خبر ہے، لیکن اس کی تفصیلی ترکیب کیا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو المجالس مبتدا، مجالس کیا ہیں جی؟
मजालिस अमानत के साथ हैं। अमानत हैं, ये तर्जमा करें, या फिर अमानत होती हैं। अब आप कहेंगे कि बा का तर्जमा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो खैर आपने भारत यही तर्जमा करना, मजालिस अमानत हैं या अमानत होती हैं। तो इसका इंशाल्लाह हम अगले सेशन में बात करेंगे कि ये बा या जो हरूफ जारा आते हैं तो उनकी वजह से तरकीब में क्या फ़र्क पड़ता है और मफहूम में क्या फ़र्क पड़ता है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान से एक शोबा है, यानी ईमान के शोबों में से। बाद हदीस में तो बाकायदा इसी तरह है कि शुअबुम मिनल यानी शुअबतुम मिन शुअबिल ईमान, शुअबतुन मिन शुअबिल, ये शुअब का लफ्ज जो है ये जमा है शोबत। खैर ईमान के शोबों में से एक शोबा है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ जो तर्जमा बनेगा वो बहरहाल यही बनेगा कि हया ईमान से एक शोबा है या हया ईमान का एक शोबा है। क्या तर्जमा कर रहा हूँ जी? हया ईमान का एक शोबा, तो दोनों ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें अल हयाउ जो है ये मुब्तदा है और शुअबतुम मिनल ईमान ये सारा मिल के खबर बनेगा। छठा जुमला है, छठा हदीस का जुमला, अल मरउ मआ मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ है या उसी के साथ होगा, दोनों तर्जुमे ठीक हैं। आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने मोहब्बत की, या दूसरा तर्जुमा आदमी उसी के साथ होता है जिसके साथ उसने मोहब्बत की, या आदमी उसी के साथ है जिसके साथ उसने मोहब्बत की। तो होगा है यानी सारे मफहूम इसमें, लेकिन जो मुब्तदा खबर का मफहूम है वो बहरहाल यही हो कि आदमी उसी के साथ है जिससे उसने मोहब्बत की। ये मुब्तदा खबर का मफहूम है जो हम कर रहे हैं। तो अल मरउ क्या बनेगा जी, बोलें? मुब्तदा। और मा मन अहब्बा ये सारा क्या बनेगा? खबर। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अल खमरु जुम्माउल इस्मी, इसको जिम्माउल जीम के जेर के साथ भी और जुम्माउल इस्म दोनों पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब बहरहाल यही है कि तमाम गुनाहों को जमा करने वाली शराब है। और शराब अरबी में भी मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है। उर्दू में तो शराब मुअन्नस ही है ना, और अरबी में भी अल खमर का लफ्ज क्या है जी? मुअन्नस सिमाई है। क्या है जी? मुअन्नस से सिमाई। समाई पढ़ते हैं, बल्कि बाद लोग तो समाई कहने चले, जो सुना सुना, यानी कि अहले अरब भी इसको मुअन्नस पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये अहादीस का फिलहाल में इसमें भी अल खमरु मुब्तदा है, जुम्माउल इस्म या जिम्माउल इस्म मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो। यहाँ से इंशाल्लाह हम अगले सेशन में करेंगे। आज जो हमने कुछ बातें की हैं, अगर किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा एक काम तो मैंने आपको दिया है कि आपने खुतबे का जो हाशिया है वो पढ़ के आना है, और दूसरा काम भी ध्यान में रखें, ये जो हदीस मुबारक है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये आपने जुबानी याद करके आनी है और मैंने सुननी है। करेंगे जी? जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो आज का हमारा काम यही है। आपकी क्लास है आगे कोई? मेरे ख्याल नहीं है जी क्लास, शायद वो हाफिज साहब की तबीयत अभी नहीं ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इजाजत दें जी या शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़। रहमतुल्लाहि